السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لڈیناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2015 میں انڈین جو خفیہ ایجنسی را، انہوں نے وہاں ایک ونگ بنایا تھا چاکلیٹ کے نام سے، اور اس کو ہیڈ اس زمانے میں کر رہے تھے روی سہنا، جو آج کل را کے چیف ہیں۔ جی ہاں، اس وقت اس ونگ کو وہ چلا رہے تھے۔ اور اس ونگ کا آ، کام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ میں چاہتا ہوں یہاں سے بات کا آغاز جو کر رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ بات میں آگے کروں گا جا کر۔ اس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کو انٹلیکچوئل اور آئیڈیولوجیکل سطح پر کمزور کرنا، اور انٹرنیشنلی سطح پر پاکستان کا جو امیج ہے اس کو پیچھے دھکیلنا، اور ایسا مائنڈ سیٹ تخلیق کرنا جو ریاست اور اداروں پر اعتماد ختم کر دے، ختم کرنا۔ یہ اس کا ونگ کا کام تھا۔ اور روی سینا جو آج کل انڈین خفیہ ایجنسی را کے سربراہ جن کو بنا دیا گیا ہے، یہ آئی پی ایس آفیسر ہیں، چھتیس گڑھ سے ان کا تعلق۔ اور ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی ایکسپرٹیز ہیں جی، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، وہ ان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے ساری۔ یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے۔ افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی، جس کے بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ میانمار، بھوٹان اور ساری جگہوں پر یہ کام کر چکے ہیں۔ یہ ایکسپرٹیز خاص طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان صرف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ دل میں بغض ہے۔ اور ظاہر ہے ہندوؤں کا تو نظریہ شروع سے یہ رہا ہے نا کہ مسلمان اور پاکستانیوں کے خلاف، کیونکہ میں صرف پاکستان کہوں گا تو پھر وہ جو کروڑوں لوگ انڈیا میں موجود ہیں مسلمان، اور ان پہ بھی مظالم یہ لوگ کر رہے ہیں، یا تو صرف یہ ہوتا نا کہ یہ صرف پاکستان اور ہمارے خلاف تھے، وہ تو ہیں۔ پاکستان ظاہر ایک آنکھ سے نہیں بھاتا، ان کو ہضم نہیں ہوا آج تک ہماری آزادی، اور پھر حملے کر کے دیکھ لیا، منہ کی کھانی پڑی ان کو۔ ابھی یہ کلبھوشن زندہ جاوید ثبوت بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہمارے اداروں نے جان پر کھیل کر، اور ابھی بھی 2 را کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر قربانیاں ہماری ادارے دے رہے ہیں۔ کس لیے دے رہے ہیں؟ اس سرزمین کے لیے دے رہے ہیں، اور اس مٹی کے لیے دے رہے ہیں، اور یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ سے کہ یہ کس طرح دشمن کھیل رہا ہے، کس طرح کمزور کرنا چاہتا ہے، کس طرح ریاست کو، ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، مائنڈ سیٹ کس طرح تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو جو چیزیں ان سے ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزیں وہ ظاہر ہے برے کار بھی لاتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں مذہبی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، جو بھی استعمال ہو جائے، وہ پیسے کے در پہ ہو جائے، کسی فائدے کے لیے ہو جائے، ظاہر ہے وہ پھر مالی مفادات اور ساری چیزیں تو ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ جی اگر کوئی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کوئی رد عمل کا اظہار کر رہی ہے کسی حوالے سے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں، تو اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو یقیناً علم میں ہوگا۔ سب سے پہلے وہ سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت مشاورت آپس میں کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں چیز پر احتجاج کرنا ہے، تو کس جگہ کرنا ہے، کس دن کرنا ہے، ہم نے احتجاج کس حد تک لے کر جانا ہے۔ یعنی کہ صرف نعرے بازی کرنی ہے مخصوص جگہ پر جا کر، کسی چوک چوراہے پر، کسی سڑک پر، کسی شاہراہ پر، پریس کلب کے باہر، کہیں جا کر آپ نے صرف نعرے بازی کرنی ہے، خاموشی احتجاج کرنا ہے، ہلڑ بازی کرنی ہے، دھکم پیل کرنا ہے، یا پھر آپ نے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچانا ہے، حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اس سے آگے بھی جانا ہے آپ نے۔ اس تمام کی پہلے پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر جا کر کے احتجاج ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے اس سے آگے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں ہوتا رہا کہ جس طرح گاڑیوں کو جلایا گیا، جس طرح عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا، لوگوں پر حملے کیے گئے، لوگوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس، پی ٹی وی، عدلیہ پہ حملے، سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن 9 مئی میں اس لیے لے کر آ رہا ہوں تمام چیزوں پہ، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، یہ ساری باتیں پہلے ذہن میں یقینی طور پر انہوں نے رکھی ہوگی کہ ہم نے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اچھا، کیونکہ لوگ، بہت سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا جو احتجاج میں شریک ہوتے ہیں، جو آ، اپنے لیڈر کے کہنے پہ باہر آ گئے ہوں، اس پارٹی کی محبت میں باہر آ گئے ہوں، ان معصوم لوگوں کو بغلایا جا سکتا ہے نا۔ لیکن اوپر سطح پر جو میٹنگ ہوتی ہے، جو ماسٹر مائنڈ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قیادت ہے، وہاں سے پیغام نیچے تک جب آتا ہے تو سب کو تو نہیں بتایا جاتا، عام کارکنان تک تو پیغام نہیں پہنچے گا نا، وہ تو پھر اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، لیڈران شامل ہوتے ہیں صوبائی سطح کے،
یا قومی سطح کے جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں جو احتجاج کو آگے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا پس پشت رہ کر فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں سے نکلیں، اس روڈ سے وہاں جائیں، گاڑیوں پہ جائیں، فلاں حملہ کر دیں، جی ایچ کیو پہ گھس جائیں آپ. اچھا یہ تمام باتیں جو کہ غلط ہیں، غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، لیکن یہ بتائیے دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس کے شہداء کی بے حرمتی کی جائے، ان کے پتلوں کو نظر آتش کیا جائے، ان کی شہیدوں کی جو قبریں ہیں اس پر جا کر احتجاج کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، جی ایس کیو کے اندر گھس کر حملہ کر دیں. آپ ریاست پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ شہیدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ہوتا ہے، اچانک نہیں ہوتا. تو اس کے پیچھے میں جو کہانی جو میں نے شروع کیا آپ سے، وہاں سے یہاں تک دیکھ لیجیے. میں یہ نہیں کہتا سب لوگ ملوث ہوں گے، سب نے پیسے پکڑ لیے ہوں گے، سب بک گئے ہوں گے، نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر یہ کام کوئی پاکستانی یہاں کا مسلمان تو کم از کم کر ہی نہیں سکتا. یہ سارے وہاں سے مائنڈ سیٹ یہاں تک ظاہر ہے. اب وہ کوئی مالی مفاد کے لیے بک گیا ہو یا کوئی کسی اور حوالے سے بک گیا ہو، تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے. اور یہی 9 مئی کو ہوا. اور کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں لوگ مہذب شہری اپنے اداروں کے خلاف، اپنے پاکستان کے خلاف، اپنے شہداء کے خلاف کم از کم اس طرح کی ان کی تذلیل نہیں کریں گے. دیکھیے اب شہداء کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے والدین ہیں، وہ یہ سب چیزیں جب ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ ہمارے بچے نے، ہمارے بیٹے نے، ہمارے بھائی نے اس وطن کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس سرزمین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور یہ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں کہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی ہو رہے ہیں، ان کے مجسموں کو گرایا جا رہا ہے، اپنے اداروں پر اندر گھس کر حملے ہو رہے ہیں. یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے سب کچھ 9 مئی کو. اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم سے بات کر لیں، تو کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے صاف بتا دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے جناب کہ انتشاری ٹولے سے کوئی بات نہیں، چیت نہیں ہو سکتی، بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے، اداروں کو نہیں. بات بھی صحیح ہے. اچھا لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں، جو لوگ ملوث تھے، ان کو عدالتوں سے پھر ہم نے دیکھا کہ ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں پھر ان کی. یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ عدلیہ کا کیا کردار ہے اس حوالے سے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی کو یہ کہتے ہیں کہ جی ملوث نہیں تھے. جو لوگ ملوث تھے ان کی شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کال ریکارڈنگ موجود ہے، کون کون کہاں کہاں کس سے رابطے میں تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو عوام پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اپنے شہداء کی، ہم اپنے اداروں پر اس طرح حملوں کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا آئین اور قانون کے تحت جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ صرف شہداء کی فیملی کا کہنا نہیں ہے، یہ جن کے املاک کو نقصان پہنچایا صرف ان کا کہنا نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ جو لوگ اداروں پر، شہداء پر، سرزمین پاکستان کے خلاف ہیں، ان پہ حملوں میں ملوث ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو قوم میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلا رہے ہیں، تو خاص طور پر نام لے لے کر اپنے اداروں کے سربراہوں کے ان کو بدنام کر رہے ہیں، من گھڑت خبریں ان کے بارے میں پھیلاتے ہیں، جھوٹ کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو آئین اور قانون کے تحت سزائیں ملنی چاہیے. کون ہے یار وہ محب وطن شہری؟ پھر اپنے آپ کو کس منہ سے میں اور آپ اگر ان ایسے کاموں میں خدا نہ خواستہ کوئی ملوث ہے تو وہ کہہ سکتا ہے میں محب وطن شہری ہوں جو اپنے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے روزانہ، اداروں کے سربراہوں کو بدنام کر رہا ہے، ریاست کو بدنام کر رہا ہے، ریاست پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اچھا چلیں ایک تو زبانی کلامی بات تک بات ہو نا، پریکٹیکلی حملہ آور ہو کے دکھا دیا. اور اچھا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جب وہ اداروں پر حملہ آور ہوئے تو اداروں نے رد عمل کیوں نہیں دیا، اور ان کا مقصد کیا تھا 9 مئی کو جو حملہ کیا فوجی تنصیبات کے اوپر. اچھا اس کا بڑا ہی زبردست انہوں نے جواب دیا، بڑا لاجیکل. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے. اچھا وجہ اس کی یہ تھی کہ فوج کو، اداروں کو اشتعال دلایا جائے، اشتعال دلا کر ان کا رد عمل لیا جائے، اور پھر وہ مظلوم بن کے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں. یہ تھا اس حملے کا مقصد، 9 مئی کا مقصد یہ تھا. اور یہ اس سے پہلے کئی مہینوں اس چیز کے لیے اپنے لوگوں کی، اپنے کارکنان کی انہوں نے ذہن سازی کی. اس کے بعد پھر یہ لوگ آئے ہیں سڑکوں پر، اور پھر انہوں نے
فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف بھڑکایا، نفرت ڈالی، اور پھر وہ کچھ ہوا 9 مئی کو جو ہم نے اور آپ نے دیکھا۔ اب 14 کے ورثوں میں 9 مئی سانے بظاہر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگوں کو جو لائے، بہت سارے لوگ کیوں لے آئے جی؟ جھوٹا انقلاب کا نعرہ لگا کر، جھوٹا انقلاب کا میں بہت ساری جھوٹ گنوا سکتا ہوں لیکن اس وقت وقت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو دھمکیاں دے رہے ہیں فوج کو بھی، اداروں کو بھی، پاکستان کو بھی، ان کی ہم کیا بات کریں، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو لوگ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ تک، سب کو آئین اور قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اجازت۔